مسجد کے در و دیوار کو دیکھ کر، مسجد کے دروازوں کو دیکھ کر، مسجد کے حال کو دیکھ کر جو وہ سوال کرتے تھے، میں اپنی آنکھوں سے دیکھ کر، اللہ نے تمام پردوں کو چاک کر دیا، میں حرم کعبہ میں کھڑے ہو کر بیت المقدس کا نظارہ کر رہا تھا، ان کے سوالوں کا جواب میں اپنی آنکھوں سے دیکھ کر ان کو دے رہا تھا سرکار دو عالم۔ اب ان کے لیے جب یہ اور کوئی دلیل نہ رہی، ایک ایک سوال کا جواب ملا، ایک ایک ان کی حجت کا جواب سرکار نے دیا، اب ماننے کے علاوہ ان کے پاس کوئی چارہ نہ تھا۔ اس وجہ سے اس بیت المقدس کے سفر کو اللہ نے معراج کی دلیل کے طور پر یہ سفر کرایا، تاکہ یہ سفر دیکھیں نا، یہ تو انہوں نے دیکھا ہوا تھا، ان کے قافلے شام کو جاتے، بیت المقدس کو جاتے، تجارتی قافلے جاتے، بزنس ٹور لے کے جاتے یہ لوگ، ان کو پتا تھا کہ یہ کتنا لمبا سفر ہے، اور وہ جانتے تھے کہ یہ گھنٹوں کا سفر نہیں ہے، یہ رات کے تھوڑے سے حصے کا سفر نہیں ہے، یہ رات کا جو سفر ہے، یہ تھوڑے سے حصے کا سفر، یہ بیت المقدس کا نہیں ہو سکتا، یہ دنوں پر مشتمل ہے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ اس نے تو ایک ایک سوال کا جواب دے دیا ہے، اب ماننے کے علاوہ کوئی چارہ نہ تھا۔ اب ان کے ذہن میں یہ بات آئی کہ جو مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصی تک رات کے تھوڑے سے حصے میں سفر کر سکتا ہے، وہ مسجد اقصی سے لے کر ساتواں آسمان تک، سدرۃ المنتہا تک، مکان تک، لا مکان تک اللہ کے دربار میں جا سکتا ہے۔ اس وجہ سے یہ قبول کرنا ان کے لیے آسان ہو گیا۔ اور پھر دیکھیں نا، سرکار اگر مسجد اقصی میں وہاں پہ نہ جاتے اور نماز ادا نہ فرماتے تو مسجد اقصی میں نماز ادا فرمانا امتیوں کے لیے سنت نہ بنتا۔ سرکار مسجد بیت المقدس میں تشریف لے جا کر آپ نے نماز ادا فرمائی، امامت فرمائی، اور پھر امتیوں کے لیے بھی یہ سنت بن گیا کہ مسجد اقصی میں نماز ادا کرنا مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی سنت ہے۔ یہ مسجد اقصی سے مسجد حرام کا سفر، مسجد حرام سے مسجد اقصی کا سفر جو اللہ جل شانہ نے فرمایا، اس کی کئی حکمتیں تھیں، جن بعض حکمتوں کو میں نے آپ حضرات کے سامنے پیش کیا ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تمام محدثین نے اپنی کتابوں میں اس حدیث کو نقل کیا ہے، اور یہ واقع معراج کے حوالے سے نہایت ہی مستند اور مشہور و معروف حدیث ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر جو ہے وہ حتیم کعبہ سے شروع ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو براق پیش کیا گیا۔ یہ ایک ایسی خوبصورت سواری تھی کہ انبیاء میں تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سواری پیش کی گئی۔ اس کی برق رفتاری کا یہ عالم تھا کہ یہ جہاں اپنی نظر رکھتی وہاں اس کا پہلا قدم جاتا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب اس براق پر سوار ہوئے، جبریل امی ساتھ ہیں، میکائیل ساتھ ہے، ہزاروں کی تعداد میں مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم، ہزاروں کی تعداد میں، سینکڑوں نہیں، ہزاروں کی تعداد میں فرشتے سرکار کے ساتھ ہیں۔ سواری جا رہی ہے، عرش اعظم کا دولہ جا رہا ہے، اللہ سے ملاقات کے لیے جا رہا ہے۔ ہزاروں کی تعداد میں فرشتوں کے چرمٹ میں مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم اللہ سے ملاقات کے لیے جا رہے ہیں۔ دیکھیں نا، یہ ناز برداریاں کہاں، وہ طائف کی سختیاں کہاں، یہ مکے کی سختیاں کہاں، حتیم کعبہ میں جبرائیل کا ایک خادم کی حیثیت سے پیش خدمت ہونا کہاں، اسرافیل کا ایک خادم کی حیثیت سے سرکار کے دربار میں پیش ہونا کہاں۔ اس طرف وہ سختیاں ہیں، اس طرف وہ رعنائیاں ہیں جو اللہ نے عطا فرمائی ہوئی ہیں۔ محبت ہے۔ فرماتے ہیں کہ میں
ایک جگہ سے گزرا، جبرائیل امین عرض کرتے ہیں اللہ کے نبی یہاں پہ رکیے۔ میں رکا، جبرائیل امین نے کہا کہ یہاں پہ 2 نفل ادا فرمائیے۔ میں نے وہاں پہ 2 نفل ادا کیے۔ میں نے پوچھا جبریل یہ کون سی جگہ ہے؟ عرض کیا اللہ کے رسول یہ آپ کا دار الہجرت ہے، یہ مدینہ ہے، یہ طیبہ کی زمین ہے جہاں آپ ہجرت کر کے آئیں گی۔ میں نے وہاں پہ نفل جو ہے وہ ادا کی۔ پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ سفر چلتا گیا، ایک ایسا مقام آیا جسے طور سینا کہتے ہیں۔ وہاں پہ جبریل نے مجھے 2 نفل ادا کرنے کا کہا، وہاں پہ میں نے 2 نفل ادا کیے۔ پھر وہ درخت جو موسیٰ علیہ السلام کے لیے جس سے آگ نکلی اور اللہ رب العزت کے دیدار اور تکلم کی لذت اللہ نے جو موسیٰ علیہ السلام کو عطا فرمائی، وہ جگہ آئی۔ پیارے آقا فرماتے ہیں وہاں پہ بھی میں نے 2 نفل ادا کیے۔ پھر بیت اللحم میں جہاں عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تھے وہاں پہ بھی میں نے 2 نفل ادا کیے۔ پھر جب بیت المقدس میں گیا، اب دیکھیں یہ بڑا خوبصورت واقعہ، بڑا ہی یعنی صداقت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم پر اتنا بڑا واضح بین ثبوت ہے کہ اس سے بڑھ کر اور ثبوت جو ہے وہ کوئی نہیں ہو سکتا۔ غور فرمائیے کہ جب حبشہ کی طرف ہجرت ہوتی ہے، بیت اللحم کے بعد جب سرکار نے جس جگہ پہ اپنی سواری مبارک باندھی، جس پتھر کے ساتھ سواری باندھی، اور وہی پتھر تھا جہاں تمام انبیاء کرام اپنی سواریاں باندھا کرتے تھے۔